اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج آیت نمبر 33 پڑھنی ہے، نہیں 34 سے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھے اس کے لیے پھل۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ گفتگو کر رہا تھا اس سے، انا میں اکثر زیادہ ہوں منکا تجھ سے مالن مال میں، وَأَعَزُّ اور زیادہ باعزت ہوں تجھ سے نفراً جتھے میں یا پھر نفری میں یا پھر فوج میں۔ اچھا جی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ کا مطلب کیا ہے؟ وَكَانَ تھا، میں اور تھے اس کے لیے پھل۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے تھے کہ پھل ہے نہیں، پھل تھے اس کے پاس۔ مطلب بات کرنے کا کانٹیکسٹ کیا، اگر یہاں کانا نہ ہوتا نا، لہو ثمرون ہوتا، تو اس کا مطلب وہ نہ تھا کہ اس کے لیے اس کے پاس بہت سارے پھل ہیں، لیکن یہاں پہ کانا کا جو لفظ ہے وہ سارے سینیریو کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے پاس پھل تھے۔ مطلب کیا کہ ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے باغ سے اچھی خاصی ارننگ کر رہا تھا، اچھا خاصا کما رہا تھا۔ تو اسی کو ایک کانٹیکسٹ لیتے ہوئے چلتے ہیں کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، کہ وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ جیسے کہ اپنا ٹرک جو ہے وہ لوڈ کرتے ہوئے بہت سارے پھلوں سے اور اس کو بیچنے جا رہا تھا، اور پھر اب جب اس نے سارا کچھ بیچ دیا، اب اس کا ٹرک خالی ہے، یعنی اب وہ واپس گھر کو لوٹ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوا، واپسی پہ اب اس کا ٹرک خالی ہے اور اس نے اپنے سارے یعنی کمائی وغیرہ کر لی اور بہت کما لیا، اب اس کے پاس پھل تھا، یعنی اس کے لیے پھل تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، صاحب ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کہ جس کے ساتھ آپ کا بہت عرصہ تعلق رہا ہو، یا بہت عرصے سے جس سے آپ کا تعلق ہے، یعنی موجود ہے ابھی بھی۔ اب یہ آپ کا ہو سکتا ہے دوست ہو، یا پھر ہو سکتا ہے آپ کا ہمسایہ ہو، یا پھر آپ کوئی بھی اس طرح کا رشتہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو جو ہے دوست، اس کے ساتھ بھی آپ کا بہت عرصے کا ریلیشن ہوتا ہے، اور جو ہمسایہ ہو اس کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا ایک لمبا ریلیشن شپ بن جاتا ہے۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ گفتگو کر رہا تھا اس سے۔ اچھا، اب یہ کیا بات ہو رہی ہے، یعنی اب بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے پھل وغیرہ سب بیچ کے اب وہ واپس آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا اپنے دوست کو۔ فا جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ پھر اس نے دیکھا اپنے دوست کو، اور پھر اس نے کیا کیا، بات کا آغاز کیا۔ بات کا آغاز وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، یُحَاوِرُ جو ہے وہ حاور سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات کرنا جس کے بدلے میں رسپانس کرنا لازم ہو، یعنی جواب دینا لازم ہو، یعنی آپ بات ہی ایسی کریں جس کا مقصد یہ ہو کہ کوئی بدلے میں اس کا جواب ضرور دے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اب وہ خود اس نے بات کا آغاز کیا۔ اب میں آپ کو ذرا ایک بات بتاتی چلوں، یہ جو شخص ہے یہ اپنے اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہے، اس کے پاس بہت سارے پھل ہیں، اس کے پاس کھیتی اچھی ہے، اس کے پاس نفری اچھی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اس نے بہت سارے لیبر رکھے ہوئے ہیں، اس کے پاس بہت، یعنی کہ سب کچھ زیادہ ہے، اعلیٰ ہے۔ اب یہ شخص بدلے میں یحاورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاہیں کہ کوئی آپ کی بات کا جواب دے۔ یہ جو شخص ہے جو حاور ہے، اسی لفظ میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ چاہتا تھا کہ اس کی چیز کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے، اس کی چیز کی پہ کامنٹ کیا جائے، کمپلیمنٹ کیا جائے، اور ضرور کیا جائے۔ لیکن جب اس نے اپنے دوست سے بات کی، فقال لصاحبہ، جب اس نے اپنے دوست سے بات کی، بات چیت کی، ادھر ادھر کی باتیں کی، اسپیشلی رکا
یعنی اب واپسی پہ جب اپنے پھل وغیرہ سب بیچ کے اسپیشلی رکا ہے، فقال لصاحبی، اور اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے، اپنے خاص بندے سے جس کے ساتھ بہت عرصے اس کا تعلق رہا ہے، اس سے اس نے بات کی ہے اور باتیں کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے. لیکن اس نے نوٹس کیا کہ وہ جو اس کا دوست ہے وہ اس کی تعریف نہیں کر رہا، اس کے پھلوں کی، اس کے باغ کی، اس کی طاقت کی تعریف نہیں کر رہا. تو اس نے سوچا کہ یہ کیا بات ہوئی، میری تو چیز کی تعریف ہونی چاہیے، اور پھر میں تو، یہ جو ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جو کہ جن کے پاس اگر کچھ ہو بھی اور دیا ہوا اللہ کا ہی ہو، لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی محنت سے کمایا، اس لیے ہماری تعریف لازم ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ہم نے کیا پڑھا، شروع میں ہی پڑھا الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اور شکر اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، خیر. تو یہ شخص اس نے کیا کیا، اس نے پہلی تو یہ بات کہ اس نے اپنے دوست کے سامنے شیخی بگاڑنی چاہیے. اس نے اس کو نہیں بلایا بلکہ اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس نے خود بات کا آغاز کیا، اور پھر ایسے آغاز کیا، وہ بات کی کہ بدلے میں اس سے بات ضرور کی جائے اور ہر صورت کی جائے. ٹھیک ہے، تو ایک مقصد تو یہ اس کا پورا ہو کہ یہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے. پھر جب اس نے بات چیت کرنی شروع کی تو اس نے نوٹس کیا کہ بھئی جو اس کا دوست ہے وہ تو اس کی تعریف کر ہی نہیں رہا، نہ اس کی تعریف کر رہا ہے، نہ اس کی چیزوں کی تعریف کر رہا ہے، نہ اس کے پھلوں کی، نہ اس کے باغوں کی، کچھ بھی تعریف نہیں کر رہا. تو وہ تھوڑا کنفیوز ہوا، یہ والا شخص جس کے پاس 2 باغ تھے. تو اس نے کیا کیا، آگے سے کہتا ہے، انا اکثر منکا مالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ باعزت ہوں تجھ سے با اعتبار جتھے کے. نفرا میں نا فوج آتی ہے، یعنی لیبر ہو گیا، اس کی اولاد ہو گئی، اس کی مین پاور ہو گئی، یعنی جس سے وہ کام لیتا ہے اپنے باغ کا اور جس سے وہ کماتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ محنت کرتے ہیں باغ میں تو ہی اس کا باغ جو ہے وہ وقت پر پھل دیتا ہے، اللہ کے کہنے پر، اللہ کی اجازت سے. تو کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال میں. اب یہاں پہ اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میرے پاس مال زیادہ ہے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگ، ان کے پاس ایک تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے نا، تو ایک تو اس بات کا وہ شکر نہیں کرتے. دوسری کیا ہی بات ہے، جب تک یہ کسی دوسرے کو، سامنے والے کو نیچا نہ دکھا دیں، تب تک یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے نہیں ہو سکتے، ہم لوگ ان سے بڑے خود کو بنا ہی نہیں سکتے بڑا، جب تک ہم اس شخص کو، سامنے والے کو چھوٹا نہ کر دیں. تو یہ والی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اس شخص نے کہا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے. اس نے یہ نہیں کہا بلکہ اس نے کہا کہ میرے پاس تم سے مال زیادہ ہے، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا. اسے نوٹس کیا کہ بھئی یہ تو شخص میری تعریف نہیں کر رہا، میرے کام کی تعریف نہیں کر رہا، میرے پھلوں کی تعریف نہیں کر رہا، جبکہ میری تو پھل تعریف کے لائق ہے، میری تو محنت تعریف کے لائق ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے سوچا کہ بھئی اب میں ہی بات کرتا ہوں اور ایسی بات کرتا ہوں جو کہ بتائے اس کو کہ اس نے کس چیز کی تعریف نہیں کی جو کہ کرنی چاہیے تھی. اور اس نے کہا کہ بھئی میں زیادہ ہوں، میری تو بھئی پہنچ ہی بہت دور کی ہے، اور میرے پاس تو مال ہی اتنا زیادہ ہے، اور تم نے تو کبھی وہ مال دیکھا بھی نہیں ہوگا، یعنی میرے پاس تم سے مال زیادہ ہے، اور میں باعزت ہوں، میں عزت رکھتا ہوں میرے معاشرے میں، کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے تو میرے پاس معاشرے میں عزت ہے، اور پھر میرے پاس زیادہ اولاد ہے، میرے پاس زیادہ نفری ہے، فوج ہے، لیبر ہے، میرے پاس ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، میں بھی محنتی ہوں، تو بھئی میں تو عزت کے بہت لائق ہوں. ٹھیک ہے جی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ، جب کہ وہ ظلم کرنے والا تھا. اب یہ کومنٹ ہے اس شخص کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کومنٹ کریں، کیا کریں کہ وہ داخل ہوا اپنے باغ میں جب کہ وہ ظلم کرنے والا تھا. اچھا، اب یہ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کسی چیز کو اس جگہ پر رکھ دے جہاں پہ وہ رکھنے کے قابل نہیں تھی. ٹھیک ہے، یا پھر کچھ ایسا کرنا جو کہ قابل قبول نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب اپنے اوپر ظلم، لنفسی ہی ظلم کرنے والا تھا اپنے آپ پر. یہ اپنے اوپر ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص جو تھا، اس نے اپنے باغوں کے بارے میں بہت سوچا،
اس نے اپنی فوج کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی محنت کے بارے میں بہت سوچا، لیکن اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، ٹھیک ہے؟ اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنے اوپر ایسے ظلم کیا کہ اس نے یہ خود کو بھول گیا، دوسری چیزوں میں اتنا غرق ہو گیا کہ یہ اپنا اصل بھول گیا کہ یہ خود کیا تھا۔ قال، اس نے کہا، ما اظن، نہیں میں گمان کرتا، ان یہ کہ تبیدہ، تباہ ہوگا، ہذہ ابدا، یہ باغ کبھی بھی۔ جب انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے نا تو وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ یہ چیز کبھی چلا بھی جائے گا، یا پھر یہ چیز کبھی نہیں بھی تھی۔ وہ نہ پچھلی بات سوچتا ہے، نہ ہی اگلی بات سوچتا ہے، نہ ہی یہ سوچتا ہے کہ میں پہلے کہا تھا، اور نہ ہی یہ سوچتا ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، بلکہ وہ آج میں ہی اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ مطلب جیسے ہم لوگوں کے پاس اکثر خوشی آ جائے نا، ہم خوش ہوں بہت زیادہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب ہمیشہ خوش ہی رہیں گے، لیکن خوشی ہے تو پھر غم بھی ہے۔ اب یہ جو کرسچنز ہیں، ان کے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں جیزس کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کر لی، بہت زیادہ بات مان لی، ان کے بہت بتائے ہوئے فرمان کو بہت زیادہ فالو کر لیا، یا ان کو بہت زیادہ مان لیا، ان کی بہت زیادہ پوجا کر لی، تو بھئی آخرت میں ان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک تو بات ان کے ہاں کانسیپٹ ہے ہی نہیں آخرت کا نا، آفٹر لائف کا ان کے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ لوگ کہتے ہیں اگر آفٹر لائف، چلو مان لیتے ہیں اگر دنیا کے بعد کوئی زندگی ہے بھی، تو پھر وہ صرف جنت ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہم نے جیزس کو اتنا پوج لیا ہے، ہم نے اتنی ان کی پوجا کر لی ہے کہ اب ہمیں وہ ضرور ہی بچا لیں گے، اور ہم ان کے پوجنے کی وجہ سے ہم ضرور وہ جنت میں ہی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے۔ یہاں پہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو جو دنیا میں میں نے جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اس نے ایک تو ہمیشہ رہنا ہے، اور اگر نہیں بھی رہتا، یا پھر میں اگر مان لو کہ اگر میں اگلی دنیا میں چلا بھی گیا، تو پھر وہ رب جس نے مجھے دنیا میں دیا ہے، وہ کیا مجھے آخرت میں نہیں دے گا؟ جس نے مجھے دنیا میں اتنا کچھ نواز دیا۔ ایک اور کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ کنسیڈر ایسے کرتے ہیں کہ جتنا ان کو دنیا میں مال دیا جاتا ہے، جتنا کچھ دنیا میں دیا جاتا ہے، اولاد دی جاتی ہے، طاقت دی جاتی ہے، ان کو باغات دیے جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں، یہ لوگ اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے اتنا ہی پیار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیار کا پیمانہ انہوں نے ایسے ماپا ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں ان کو کتنا نوازا گیا ہے، تو جتنا نوازا گیا اتنا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا کہ بھئی میں جب ایسے داخل ہوا، ظلم کرتے ہوئے اپنے نفس پر ایسے داخل ہوا، اپنے حق میں کمی کرتے ہوئے یہ داخل ہوا کہ نہیں، میں گمان میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ سب تباہ ہو جائے گا، یہ ہے تو ہے، کیونکہ میں نے اس پہ محنت ہی بڑی لگائی ہے۔ انا میں جو ہے نا، وہ ایک غرور کا فیکٹر ہے، انا میں ایک تکبر کا فیکٹر ہے، ٹھیک ہے؟ میں آ جاتی ہے نا کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے، ایک تو مال میں، اولاد میں اور نفری میں، دوسرا وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو کبھی خراب ہوگا ہی نہیں، تباہ ہوگا ہی نہیں، کبھی بھی یہ باغ تباہ نہیں ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، یعنی دنیا ہے تو ہے، اس میں جو ہے میرے پاس وہی ہے، اب میں گمان نہیں کرتا کہ اس کے بعد بھی کوئی زندگی آئے گی، ٹھیک ہے؟ ولائن، اور البتہ اگر بالفرض، رددتو، میں لوٹایا گیا، رد سے نکلا ہے، رد ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہو تو جائے لیکن وہ قابل قبول نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کام کو پیش تو کر رہے ہیں لیکن وہ قابل قبول نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ شخص بھی ایسے ہی کہ اگر یہ لوٹایا بھی جائے گا تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا ایسا شخص، ٹھیک ہے؟ اور بالفرض میں لوٹایا بھی گیا تو الی ربی، اپنے رب کی طرف، لا اجدن، تو میں ضرور پاؤں گا، خیرن، بہتر، منہا، ان باغوں میں سے، منقلبا، لوٹ کر جانے کی جگہ، یعنی جس رب نے مجھے اس دنیا میں دیا ہے
اس رب نے، وہ رب کیا مجھے آخرت میں نہیں دے گا؟ وہ رب کیا مجھے آخرت میں نوازے گا نہیں؟ وہ رب کیا مجھ پہ آخرت میں نعمت نہیں کرے گا؟ جیسے دنیا میں اس نے اتنی نعمت کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ مجھے میں آخرت میں کوئی مہربانی نہیں کرے گا؟ اچھا جی، قال لہو صاحبہ، کہا اس سے صاحبہ، اس کے مومن ساتھی نے۔ اب یہ اس کا جواب ہے جو اس شخص نے اپنے ساتھی کو کہا تھا، جس کے پاس 2 باغ تھے، اس نے ساتھی کو کہا تھا کہ بھئی میں تو زیادہ ہوں تم سے مال میں اور نفری میں اور عزت میں۔ تو اب یہ وہ شخص بدلے میں اس کو جواب دیتا ہے۔ اب یہ بالکل دوسری کنورسیشن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ذکر ہو گیا کہ وہ داخل ہو چکا ہے باغ میں، اب دوبارہ یہ کبھی ملا ہے اس سے، تو اب اس نے کیا جواب دیا ہے صاحبہ، تو اب اس شخص نے جس کو اس نے بڑی باتیں سنائی تھی، تو اس نے کہا کہ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب کہ وہ جواب دے رہا تھا اسے، ٹھیک ہے جی، اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا ہے، بالذی، اس ذات کے ساتھ جس نے خلقک پیدا کیا تجھے، من تراب، مٹی سے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس نے کیا الفاظ استعمال کیا؟ اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا ہے۔ اب کفر کسے کہتے ہیں؟ اب ایک قسم کا دیکھیں، کفر کہتے اسے ہیں کہ جو انکار کرنے والا ہو، جو حق سے ہٹنے والا ہو، جو حق کو ماننے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، جو سچی بات سے انکار کر دے، سرے سے انکار کر دے۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے انکار کیا ہے، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے؟ یعنی تو اپنا اصل بھول گیا کہ تیرا اصل کیا تھا؟ تجھے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کیا مجھے کمتر مٹی سے پیدا کیا، یا تجھے کوئی بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی ایکسپینسو، بہت ہی مہنگی مٹی سے پیدا کیا ہے جو تو نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم پھر سوا کا، اور اس نے ٹھیک اور درست بنایا تجھے، رجل، مرد۔ کیا تو سب کچھ اپنے اصل کو، تو تھا کیا تو اس سب کو بھول گیا کہ تجھے مٹی سے پیدا کیا، تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا، تجھے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، اور پھر تجھے اس کے بعد اچھی سوا کا، ٹھیک ٹھاک بنایا، اچھی صورت دی، ٹھیک ہے، یعنی تیرے اعضاء میں کوئی کمی نہیں کی، تجھے ہر طرح سے مکمل بنایا گیا، رجلاً، ایک مرد بنایا گیا پھر تجھے۔ کیا یہ چیزیں تو بھول گیا ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تمہارے رب نے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ تو نے ایک تو انکار کیا، تو نے کفر کیا، کیا تو نے کفر کیا، تو نے اس بات سے انکار کیا کہ تو نے جو بھی کیا ہے وہ تو نے خود سے کیا ہے، اس میں کسی اور کا کمال نہیں تھا، اس میں کسی اور کا اختیار نہیں تھا، بلکہ سب کچھ تیری اپنی محنت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو نے کہا۔ تو کیا تو یہ چیز بھول گیا کہ تجھے تیرے رب نے ہی پیدا کیا؟ تو جو رب تجھے، اگر ہم نوٹس کریں تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کے باغ کے بارے میں ذکر کیا، تو میں نے آپ کو کل بھی ہائی لائٹ کیا کہ 3 مرتبہ اس آیت میں آیا کہ ہم نے آپ کو انگور کا جو ہے باغات دیے، ہم نے اس کے ارد گرد کھجور کے درختوں کو ارد گرد حفاظت کے لیے بنا دیا، ہم نے آپ کو یہ ساری چیزیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود کو کریڈٹ دیا کہ جو بھی کیا اللہ نے کیا، لیکن اس شخص نے سرے سے ہی کہہ دیا کہ بھئی وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی دنیا ختم ہوگی، اور وہ مانتا ہی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، وہ اگر دے سکتا ہے وہ تو لینے پر بھی اختیار رکھتا ہے وہ، اور پھر اگر رکھتا ہے تو اس نے یہ چیز مانی ہی نہیں کہ بھئی دنیا کے بعد کوئی زندگی ہے، اور اگر ہے بھی تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی جو رب مجھے دنیا میں دے رہا ہے وہ کیا آخرت میں نہیں دے گا؟ وہ کیا آخرت میں مجھ پہ اپنی نعمت اٹھا لے گا، اپنی رحمت اٹھا لے گا؟ وہ یہ شخص، اب اس میں وہ نا ایک غرور کا وہ ایک فیکٹر لا رہا تھا جب یہ بات کر رہا تھا کہ وہ رب جو ہے وہ مجھے دنیا میں اگر دے سکتا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، وہ ایک غرور کا اس میں فیکٹر تھا کہ بھئی میری محنت میں نے کی ہے، میں نے اتنی محنت کر کے اب اپنی آج دنیا بنائی ہے، تو یہی محنت کا صلہ کیا مجھے میرا رب، اگر مجھے میرے رب نے دنیا میں دیا ہے نا تو پھر میرے محنت کی وجہ سے ہی دیا، ٹھیک ہے۔ پہلی تو بات اس نے یہ بات مانی نہیں نا کہ میرے رب نے دیا، تو اگر وہ مان بھی رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جو بھی دیا پھر وہ میری محنت کی بدولت ہی دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے کیا کہا جا رہا ہے، لاکنہ ہوا اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو کہتا ہوں، لاکنہ جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ
نارمل نہیں ہے، بلکہ اصل لفظ جو ہے وہ عربی کے مطابق لا کنہ نی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر جو نی ہے، نی کا مطلب ہوتا ہے میں، تو یہ اس شخص نے اپنی میں یہاں تک کہ نکال دی اور اس کو لفظ کو ہی چھوٹا کر کے، جو کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو قرآن پاک میں اس طرح شامل کیا کہ ہمیں اس شخص کی بات سمجھ آ رہی ہے، اس شخص کا پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بات کیسے کر رہا ہے، کہ اس نے اپنی میں کو نکال کے اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا، لیکن کہ میں تو کہتا ہوں، اس طرح میں کہتا ہوں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا سارا اختیار ہے کہ بھئی میں ابھی بھی کچھ نہیں کہتا، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہو اللہ، وہی اللہ ہے، ربی جو میرا رب ہے، ولا اشرک اور نہیں میں شریک ٹھہراتا، نہیں میں شریک ٹھہراتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں شریک ٹھہراتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی تم نے تو شریک ٹھہرایا، یہی مطلب ہے نا کہ بھئی میں نہیں شریک ٹھہراتا، یعنی تم نے شریک ٹھہرایا تھا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی ایک کو بھی۔ اچھا، اب ایک یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو جس کے پاس 2 باغ تھے، جس شخص کے پاس، اس نے کوئی بتوں کی تو پوجا نہیں کی کہ وہ شرک کرے، ٹھیک ہے، اس نے نہ ہی اس نے یہ اگر ہم دیکھیں نوٹس کریں تو اس نے کہا کہ اچھا اگر اللہ مجھے دنیا میں دیتا ہے تو اللہ مجھے آخرت میں کیا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے لوٹ کر اچھی جگہ دے گا، یعنی جو آخرت ہے اس میں مجھے اللہ تعالیٰ اچھی جگہ پر ہی رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب پھر لیکن جو دوسرا اس کا ساتھی ہے، اس نے یہ کیوں کہا کہ تم نے ایک تو کفر کیا اور دوسری بات تم نے اب شرک کا بھی ہم نے پڑھ لیا، یعنی تم نے شرک کیا ہے، دوسرا مطلب اس کا یہی ہے۔ تو کفر اور شرک میں اب اس نے کیسے کفر کیا اور کیسے شرک کیا؟ تو جو کفر ہے اس کا ایک مطلب تو کیا ہوتا ہے کہ انکار کرنا، اس نے انکار کیا حق بات سے، دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ناشکری کرنی، ناشکری کرنا بھی کسے کہتے ہیں؟ کفر کو ہی کہتے ہیں۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس شخص نے صرف اپنے بارے میں سوچا اور کسی کے بارے میں، اپنی چیزوں کے بارے میں سوچا، جس کی وجہ سے اس نے ناشکری کی، ٹھیک ہے، یعنی اس نے کیا کیا، صرف اپنی محنت کو ہی وہ کھاتے میں لایا، اپنے پیسے کو یہ بھول گیا کہ یہ پیسہ دینے والا بھی اللہ ہی ہے، یہ محنت یا یہ طاقت دینے والا بھی اللہ ہی ہے، یہ بھول گیا، جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، ناشکری کی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی ذات کو بھی بھلا دیا کہ یہ کس طرح سے بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا۔ دوسری بات، شرک پہ اس نے کیسے کیا؟ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا، کسی کو اس کے ساتھ کسی کو لا کھڑا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے شرک میں شمار ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا تھا، انا اکثر من کا مال، کہ میں زیادہ ہوں مال میں، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے مال دیا، اس نے کہا کہ میں زیادہ ہوں مال میں تم سے اور عزت میں۔ تو یہاں اس نے شرک کیا کیونکہ اس نے یہاں پہ اللہ کے ساتھ کس کو شریک ٹھہرایا، خود کو شریک ٹھہرایا، ٹھیک ہے جی۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو نے کہا جو تو چاہے، ٹھیک ہے، جو تو چاہے اللہ وہی جو چاہے اللہ، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی بھی قوت رکھتا مگر صرف اللہ ہی، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی قوت، اختیار، طاقت نہیں رکھتا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو داخل ہوا تھا تو وہ کیسے داخل ہوا تھا، ظلم کرتے ہوئے، ہے نا۔ اب ظلم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار رہا تھا یا پیٹ رہا تھا، یا پھر وہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، ظلم کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہی ایسا تھا، بڑا اکڑا ہوا، بڑا اتراتے ہوئے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہی ایسا تھا، اس نے زبان سے کوئی الفاظ نہیں استعمال کیے، بلکہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہی ایسا تھا، اس کے دل میں ہی یہ بات تھی کہ بھئی یہ دیکھو بھئی، خود ایک تو اپنی دولت کو دیکھی جانا اور دوسرا اس پہ اتراتے جانا، اور پھر اپنی گردن کو سیدھا کر کے چلنا، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھتا جاتا تھا ایسے، اور پھر یہ نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا کہ بھئی اس نے یہ سوچا کہ یہ تو ساری میری محنت کا نتیجہ ہے، آج میں کہاں پہنچ گیا ہوں، اس کی میں جو تھی نا وہ چیز اس کے لیے شرک کا باعث بن گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتا اور وہی جو چاہے تو چاہے،
ان ترانی انا اقل منکا مالا و ولدا، اگر تو دیکھتا مجھے کم تر، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کم تر اپنے سے مال میں اور اولاد میں۔ اچھا اب ان ترانی، اگر تو، وہ اس بات کا جواب دے رہا ہے اب جو اس نے یہ بات کی تھی نا کہ میں تم سے مال میں یا اولاد میں زیادہ ہوں۔ اچھا اولاد میں جو ہے نا وہ ولدا، اولاد میں ایک تو محنت بھی شمار ہوتی ہے، ایک اولاد بھی شمار ہوتی ہے اور ایک پھل بھی شمار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب بھی والدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا تو اس میں آپ کی اولاد بھی، اس میں آپ کے پھل بھی، اور اس میں آپ کے جو ہے وہ محنت بھی شمار ہوتی ہے، تینوں چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر تو دیکھتا ہے مجھے اقل کم تر۔ اچھا اب جو انا ہے نا، اگر ہم نوٹس کریں نا تو یہ کوئی وہ اس کو واز نہیں کر رہا، یہ کوئی اس کو نصیحت نہیں کر رہا، یا پھر یہ اس کو کوئی دائی نہیں اس وقت وہ بنا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑائیاں بیان کر رہا ہے، یہ اس کو یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں اسے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ اس طرح نہیں کرا کہ بھئی، بلکہ وہ اس وقت بہت انا کلا میں نا، اگر تم مجھے کم تر سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس وقت بہت دکھی ہے، جس کا جواب وہ اس طرح دے رہا ہے، اگر تو مجھے کم تر سمجھ رہا ہے، یعنی کہ انا کلا، اگر تو مجھے کم تر سمجھ رہا ہے اولاد میں یا پھر نفری میں یا پھر مال میں، تو مجھے بہت کم سمجھ رہا ہے، تو یہ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیارات ہیں، جو تجھے دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا انا، یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو قرآن پاک میں ریکارڈ کر دیا کہ تو مجھے کم تر سمجھ رہا ہے، تو نے مجھے بہت ہی کم تر سمجھتے ہوئے تو نے مجھے یہ بات کی کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے، ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ فاسا، امید ہے، تو امید ہے، ربی، عصا کا لفظ استعمال ہوتا ہے امید دلانا، یہاں پہ امید جو ہے ربی میرا رب، تو امید ہے کہ میرا رب ان یہ یعطیانی وہ دے مجھے خیرن زیادہ بہتر من جنتی کا تیرے باغوں سے، ٹھیک ہے، یعنی جو تجھے دیا امید ہے، یعنی ابھی بھی اس نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ نہیں کہا اس نے یہ بد دعا نہیں دی اسے کہ اللہ تمہارے باغ کو جو ہے وہ غرق کر دیں یا تباہ کر دیں، بلکہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے شروع میں یہ الفاظ استعمال کیا، امید ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، کیا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو مجھے تجھ سے بہتر عطا کر دے، دوسری بات وہ یہ سلا اور وہ بھیجے علیہا اس تیرے باغ پر حسباناً کوئی عذاب، حسباناً کہتے ہیں حساب سے نکلا، یہ کیلکولیٹ کرنا کسی چیز کو، تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب حسباناً کا مطلب ایک تو کیلکولیٹ کرنا ہے، یعنی حساب رکھنا ہے، دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہو سکتا ہے صحیح وقت پر ایک تو تیرے سے یہ تیری نعمت چھین لی جائے، اور پھر صحیح وقت پر جتنا تجھے عطا کرنا چاہیے تھا، تو جو تجھے عطا کرنا چاہیے تھا تو اسی اسٹیٹ پہ لوٹ آ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اسی اسٹیٹ پہ لوٹا دے جس کے تو لائق نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک تو اللہ مجھے خیرن بہتر دے، اب یہ بہتر ہو سکتا ہے دنیا میں، یا پھر وہ آخرت کی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بہتر دے، یا پھر اور پھر کیا کر لے، یا پھر بھیجے یرسلہ بھیجے اس پر، اس تیرے باغ پر حسباناً کوئی عذاب، ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی برا الفاظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے جس چیز کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا تھا اسی کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی عذاب میں نہیں، یہاں سے ہمیں بات کرنے کا نا انداز پتہ لگ رہا ہے، ہمیں سیکھنے کو کیا باتیں مل رہی ہیں کہ آپ ایک تو اس کی ایک تو اس کی جو ہے تکلیف ریکارڈ کی گئی اور پھر بتایا گیا کہ وہ شخص تکلیف میں ہے، تو ذرا ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی اگر کسی سچویشن میں کسی نے ہمیں بہت ہرٹ کیا ہو تو بدلے میں ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس نے اس کو بھی ڈائریکٹلی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا امید ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، ایک تو مجھے بہتر عطا کرے، اور ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جس کو تم ہمیشہ سمجھ رہے ہو یہ چیز تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی، ہو سکتا ہے یہ تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو تم سے چھین لیں اور پھر اس کو بالکل صحیح انداز میں تمہیں دیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جس جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا اسی جگہ تمہیں رکھ دیں، اور تم اس سب کے لائق ہی نہیں ہو اگر تمہیں اس کی قدر ہی نہیں کرنی آتی، من السماء آسمان سے کیا عذاب بھیجے، کوئی آفت بھیجے، فتصبح تو وہ باغ ہو جیسا ایدن چٹیل میدان ذالکا پھسلنے والا، یعنی ایسا تمہاری فصل کو اللہ تعالیٰ سیراب نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے، وہ چکنا کر دے کہ اس پہ کوئی
اگ ہی نہیں سکتی، یعنی اتنا کوئی بھاری وہ سونامی آ جائے کہ جس سے تمہاری ایک تو فصلیں تباہ ہو جائیں، تمہارے پھل وغیرہ سب تباہ ہو جائیں، اور پھر بدلے میں تمہاری زمین زرخیز بھی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اگر چلو فصل تباہ ہو بھی گئی تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ بھئی دوبارہ سے اس میں کوئی پھول بوٹا اگائے اور پھر سے دوبارہ ہریالی میں کنورٹ ہو جائے، لیکن سعیداً زالقہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ بالکل چٹل میدان ہو جو دوبارہ وہ اس لائق ہی نہ رہے کہ اس پہ کوئی پھل یا سبزی اگائی جائے یا کھیتی کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، کیا یا ہو جائے اس کا پانی اتنا گہرا کہ تو ہرگز نہ استطاعت رکھے اسے ڈھونڈ لانے کی، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا اس پہ پانی برسا دیں، اتنا پانی برسا دیں کہ ایک تو وہ چٹل میدان ہو جو دوسرا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس میں بالکل اس کو خشک کر دیں کہ تم اگر چاہو بھی تو اس کو زمین کو تمہارے پانی کی ضرورت پڑے تو تم ڈھونڈ کے لانا چاہو اس پانی کو تو تم استطاعت ہی نہ رکھ سکو، تمہارے اندر ہمت ہی نہ ہو کہ تم، یا تمہیں پتہ ہی نہ لگے کہ تم نے کہاں سے پانی لے کر آنا ہے اور اپنے زمین کو سیراب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہو جائے اس کا پانی اتنا گہرا، یعنی اتنا وہ گہرائی میں چلا جائے، اتنا ختم ہو جائے کہ زمین بالکل اوپر سے خشک ہو جائے، اور جب تمہیں اس زمین کو پانی دینے کی ضرورت پڑے تو تمہیں پانی نہ ملے کہ تم کہاں سے اس کو پانی دو، ٹھیک ہے۔ وہی تھا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور گھیر لیا، تباہ کر دیا اس کا پھل، ٹھیک ہے، اس کا پھل تباہ کر دیا۔ فَأَصْبَحَ، سو ہو گیا، يُقَلِّبُ پھیرنے والا، ملتا تھا، کفیہ اپنی دونوں، ملتا تھا یعنی يُقَلِّبُ وہ پھیر لیتا تھا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، عَلَى مَا اس پر جو، انفقا اس نے خرچ کیا، فیہا اس پہ۔ اب جی کیا بات بتایا جا رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کو، اس کا جو ثمر جو ہے، اس کا جو پھل ہے، اچھا اب ثمر میں اس کی کھیتی بھی شمار ہوگی، ثمر میں اس کا صرف اور صرف پھل شمار نہیں ہوگا، اور پھر اس کی جو طاقت ہے، سوری اس کی جو لیبر ہے جو اس نے رکھا ہوا تھا، جو کہ بڑی طاقتور لیبر تھی، اس میں وہ بھی شمار ہوگی، کیونکہ اگر ہم صرف پھل شمار کرتے ہیں تو پھر ہم نے پڑھا ہے نا کہ پھلوں کے بیچ میں کھیتی بھی ہے، تو پھر وہ بھی تو بچ سکتی ہے نا، اگر پھل تباہ ہوتے ہیں تو پھر وہ کھیتی بچ سکتی ہے، تو ثمر میں اس کی کھیتی بھی شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تباہ ہو گئی اس کی کھیتی بھی، اس کا پھل بھی، اور وہ ہو گیا ایسی صورت میں کہ وہ افسوس زدہ ہو گیا، وہ ملنے لگا اپنے دونوں ہاتھ افسوس سے، اس صورت میں کہ جو کچھ اس نے خرچ کیا۔ دیکھیں اگر کسی چیز پہ آپ نے بڑا پیسہ لگایا ہو، یا اس پہ بڑا وقت دیا ہو، بڑا ٹائم لگایا ہو، بڑی محنت کی ہو، اور پھر وہ بالکل ایسے ہو جائے جیسے وہ تھا ہی نہیں کبھی، یعنی چٹیل میدان ہو جائے وہ بالکل، تو انسان افسوس میں کیا کیا کرتا تھا، وہ اس کی سچویشن بتائی گئی ہے کہ وہ ہاتھ مل رہا تھا، دونوں ہاتھ ملنے لگا، فیہا اس میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ جب کہ وہ باغ گرا ہوا تھا، عَلَى عُرُوشِهَا اپنی چھتریوں سے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا اس باغ کے بارے میں کہ یہ باغ جو تھے اس پر کھجور کے درختوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا، یعنی وہ جو چیز اس کی حفاظت کر رہے تھے اس کے باغ کی، اب وہی چیز، اب بھاری اتنے درخت تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی درختوں کو اس باغ کے اوپر گرا دیا کہ وہ درخت جو کہ اس کی حفاظت کا باعث بن رہے تھے پہلے، اب وہی درخت اس کی تباہی کا باعث بن گئے۔